اور پھر میں نے ایک نعت لکھی تو اس میں اس کا ذکر کیا کہ لگا سکا نہ اگر ہاتھ چوم لی جالی، میرا یہ ناز میرا افتخار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے، اور قلم ہوئے ہیں میرے بازو غم نہیں آقا، زمانہ میرے لیے سازگار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اور دنیا نے دیکھا کہ جس ملعون نے وہ خاکے بنائے تھے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی گاڑی کو آگ لگی اور وہ جل کے مرا۔ تو میں نے 1 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ملیں گے خاک میں خاکے بنانے والے ہی، کہ ہر جہان میں رحمت ہزار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ 12 سال تک میں نے پاکستان آرمی میں باکسنگ کھیلی اور ان 12 سالوں میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا۔ 4 دسمبر 2002 عام بات نہیں ہے یہ۔ الحمدللہ یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ تو 4 دسمبر 2002 کو حادثاتی طور پر 11,000 وولٹ کی لائن سے بجلی کا کرنٹ لگنے سے میرے دونوں بازو ضائع ہو گئے۔ کہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ بس ایک پائپ تھا لوہے کا، وہ تاروں سے ٹچ تھا۔ کس جگہ؟ مجھے ادھر ہی لاہور پہ، تو گھر کے اندر؟ جی تیسری منزل پہ تھا میں، تو میں 2 دن کی چھٹی پہ تھا، عید لیو پہ سمجھ لیں کہ 4 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا، تو 6 دسمبر کو عید الفطر تھی۔ تو وہ پائپ اٹھا کے میں رکھنے لگا ہوں، لیکن وہ کئی تاروں سے ٹچ تھا 11,000 وولٹ کی لائن سے۔ جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ لگایا اس نے مجھے برن کرنا شروع کر دیا، جلانا شروع کر دیا۔ کہ محبت کی حقیقت کو حقیقت میں اگر دیکھیں، چلو یہ میم سے تے تک جو بنتا ہے سفر دیکھیں، محبت کو مکمل مل کے چاروں حرف کرتے ہیں، محبت جو حقیقی ہے وہ اعلیٰ ظرف کرتے ہیں، محبت کا محمد سے ہی بس آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ ہے سے حیدر آپ کا ہمراز ہوتا ہے، اسی ہے سے حسن کا حسن بھی آیا محبت میں، حسین ابن علی نے راز حق پایا محبت میں، محبت میں یہ بے ہے بس بطول پاک کے صدقے، یہ علم و معرفت سب کچھ شاہ لولاک کے صدقے، محبت میں محبت سے یہ تے تطہیر لایا ہے، محبت کی یہاں شاکر یہی تفسیر لایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ انفارچونیٹلی ابھی آپ خود گاڑی چلا کے؟ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے آیا ہوں، یعنی قانون کو ہاتھ میں لے کے آیا ہوں، کیونکہ قانون جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ میرا جذبہ مجھے غیور بنا دیتا ہے، تیرا قانون مجھے معذور بنا دیتا ہے، جس کے 2 ہاتھ نہیں اس کو لگا دو پھانسی، میرا یہ سچ مجھے منصور بنا دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ باہر کے جو ممالک ہیں وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اسپیشل پرسنز کی۔ وہ ایک اسپیشل پرسن لڑکی تھی تو اس کو انہوں نے ہیلی کاپٹر کا لائسنس ایشو کر دیا، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں جی ان ویلڈ کیریج کا آپ لے لیں تو ہم آپ کو گاڑی کا لائسنس نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لائسنس جو ہے وہ اس شخص کی جو اہلیت ہے اس کی سند ہے، نہ کہ اس کی جسمانی حالت کی سند۔ بائیو میٹرک کا مجھے بار بار ایشو آتا ہے قدم قدم پہ، تو بائیو میٹرک تو آنکھوں کی سکیننگ سے بھی ہو سکتی ہے، یس ٹھیک ہے، آنکھوں کے ریس سے بائیو میٹرک ہوتی ہے، لیکن ہمارے نادرا کو یا ہمارے بینکوں کو یہ کب عقل آئے گی؟ میں یہ سخت لفظ بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں اس کو فیل کر رہا ہوں، میں اس کو اپنی مطلب روزانہ اس معاملے میں اگر میں تل تل مرتا ہوں جس کے جذبے کی لوگ مثال دیتے ہیں، تو جو ایک عام آدمی ہے جو وہ اتنا زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں، اور ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں، قسمت تو ہے نا، کیا ہوا جو ہاتھ نہیں، اور شاکر کے دست و بازو ہیں احباب زندہ دل، دنیا میں ہر کسی کے ایسے ہاتھ نہیں۔ تو یہ جو سفر ہے آپ کا کس عمر سے شروع ہوا شعر و شاعری؟ میں 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے پہلی نظم لکھی۔ وہ ہمارے اسکول میں بزم ادب ہوا کرتا تھا، تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ گھر سے کچھ نہ کچھ لکھ کے لایا کریں، سارے بچے لکھ کے لاتے تھے، پھر وہ جن بچوں میں کوئی سپارک وہ فیل کرتے تھے پھر اس کی وہ اصلاح بھی کر دیتے تھے۔ تو آج الحمدللہ ایک ویل نون شاعری کی کوئی ایپ بنائی ہے آپ نے؟ یہ مجھے بتائیے گا، یہ کیا سفر ہے؟ تو بڑے بڑے شاعر ہیں، ان کو نہیں پتا، ابھی تک میں نے تو نہیں سنی کسی کی۔ آپ نے سنی ہے کوئی شاعر جن کی کوئی ایپ ہو اور وہاں پہ آپ جا کے شاعری سن سکتے ہو؟ BA شاکر کے نام سے؟ جی بالکل، آپ گوگل پلے اسٹور میں جائیں، وہاں پہ آپ سرچ میں لکھیں BA اکٹھا لکھیں، آگے اسپیس دیں، آگے SHAKIR، BA شاکر آپ لکھیں تو میری فوٹو سامنے نظر آ جائے گی، BA شاکر شاعری لکھا ہوا نظر آ جائے گی۔ اور آپ کا ہر نظم جی وہ میں عموماً مطلب سارا تو آتا نہیں کر سکتے ہم اس میں، لیکن جو میں نیا لکھتا ہوں وہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ تو اس میں پچھلے دنوں میں نے ایک شعر لکھا، اب وہ حالات کی مناسبت سے لکھنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات۔ میں نے کہا جی پارا شیشے پر چڑھا تو بن گیا ایک آئینہ، پارا شیشے پہ چڑھا تو بن گیا ایک آئینہ، پارا شیشے پر چڑھا تو بن گیا ایک آئینہ، آئینہ آئینہ جس کو دکھایا اس کا پارا چڑھ گیا۔
وہ جو کھانی تھے 2 روٹیاں ہی ہیں، اس کے اوپر جو آپ نے بات کی ہے بڑی شعر و شاعری کے وزن کے ساتھ، وہ ذرا سنائیے نا دیکھنے والوں کو۔ جی میں الحمدللہ سانگ رائٹر بھی ہوں، اور یہ میں نے ایک گیت لکھا ہے پنجابی کا کہ سونے دیاں اٹاں تے بنا لے بنگلے، ویکھ لے خواب پاویں نت رنگلے، لائی جا سکیماں لکھ وڈیاں یا چھوٹیاں، کھانیاں تے بندیاں تو 2 روٹیاں، آہا، کدی نہ غرور کری یار باواں دا، کوئی اعتبار نہیں انہاں ساواں دا، پھر بھی بنائی جانا کاراں کوٹھیاں، کھانیاں تے بندیاں تو 2 روٹیاں، واہ، تے کری جا جگیراں اُتے پاویں قبضے، کری جا جگیراں اُتے پاویں قبضے، تھلاں وچ جا کے بھی اگا لے سبزے، مل کے پہاڑاں دیاں بہ جا چھوٹیاں، کھانیاں کھانی تے بندیاں نے 2 روٹیاں۔ تے سچے سودے جہا کاروبار کر لے، رب دی رضا منگ پیار کر لے، کھریاں کما لے یا کما لے کھوٹیاں، کھانیاں تے بندیاں تو 2 روٹیاں۔ واہ، مجھے یہ بتائیں آرمی میں آپ باکسر تھے، جی پھر انہی ہاتھوں سے باکسنگ کرتے تھے نا، بالکل پھر الحمدللہ۔ یہ کس طرح سے ہوا، کیا کہانی ہے؟ یہ ایسا ہے کہ باکسر بھی میں اس طرح ہوں کہ ہمارا الحمدللہ میرے جو فرسٹ کزن ہیں وہ بھی پہلوان تھے اور میرے ابو کے شاگرد تھے، اور میرے پاپا جو ہیں آرمی کے ریسلر تھے، تو میں چھوٹا سا تھا تو میں نا محمد علی باکسر کی فائٹس دیکھتا تھا ٹی وی پہ، تو وہاں سے مجھے ایک شوق پیدا ہوا کہ میں نے باکسر بننا ہے، جنون کی حد تک میرا یہ ایک خواب تھا کہ میں باکسر بن جاؤں۔ پھر میں 1990 میں ایز اے سپورٹس مین ایز اے باکسر میں نے جوائن کیا پاکستان آرمی کو، اور 12 سال تک میں نے پاکستان آرمی میں باکسنگ کھیلی، اور ان 12 سالوں میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا۔ 4 دسمبر 2002 عام بات کو نہیں ہے یہ۔ الحمدللہ یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ تو 4 دسمبر 2002 کو حادثاتی طور پر 11,000 وولٹ کی لائن سے بجلی کا کرنٹ لگنے سے میرے دونوں بازو ضائع ہو گئے۔ کہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ کس بس ایک پائپ تھا لوہے کا، وہ تاروں سے ٹچ تھا، کس جگہ؟ مجھے گھر ادھر ہی پہ؟ لاہور پہ، تو گھر کے اندر؟ جی تیسری منزل پہ تھا میں، تو میں 2 دن کی چھٹی پہ تھا، عید لیو پہ سمجھ لیں کہ 4 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا، تو 6 دسمبر کو عید الفطر تھی، تو وہ پائپ اٹھا کے میں رکھنے لگا ہوں، لیکن وہ کئی تاروں سے ٹچ تھا 11,000 وولٹ کی لائن سے۔ جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ لگایا اس نے مجھے برن کرنا شروع کر دیا، جلانا شروع کر دیا۔ اب ایک تو میں روزے کے ساتھ تھا، اور میں نے اس موقع پہ ایک معجزہ دیکھا جاگتی آنکھوں سے کہ آسمان میں مجھے بالکل وائٹ کلر کا نظر آیا، اور اس میں گہرے سرخ رنگ سے لکھا ہوا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میں نے معجزہ دیکھا الحمدللہ۔ میں نے کلمہ شریف پڑھا، پھر میں نے پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب تو میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، وہاں تو ایک ایک لفظ جو بڑی دیر سے نکل رہا تھا کیونکہ میں زندہ جل رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ جل کے تو ویسے ہی مار رہا ہوں، میں درود شریف پڑھ لوں، تو جیسے ہی درود شریف مکمل ہوا دھماکہ ہوا، لائٹ چلی گئی۔ تو میرا 1 سال علاج ہوا سی ایم ایچ لاہور میں، 72 بیگز آف بلڈ لگے ہیں علاج کے دوران، اور علاج کے دوران ہی میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا، میں نے کہا یا اللہ، یہ سارا اوپن ہو گیا تھا، دل وغیرہ سامنے نظر آ رہے تھے، جو بندہ دیکھتا کہتا ہے زندہ نہیں بچے گا، تو میرا زندہ بچ جانا بھی معجزہ ہے، میرا ان دونوں ہاتھوں کے بغیر لاہور شہر میں گاڑی ڈرائیو کرنا بھی معجزہ ہے۔ تو یہ تو میرے رب کے احسانات ہیں مجھ پہ کہ میں اس حادثے کے بعد جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، میں دن رات سجدے میں پڑھا رہا ہوں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ مجھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی جالیاں چومنے کا شرف حاصل ہے۔ وہ پھر میں نے ایک نعت لکھی تھی تو اس میں اس کا ذکر کیا کہ لگا سکا نہ اگر ہاتھ چوم لی جالی، میرا یہ ناز میرا افتخار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے، اور قلم ہوئے ہیں میرے بازو غم نہیں آقا، زمانہ میرے لیے سازگار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس ملعون نے، آپ نے لکھی؟ جی الحمدللہ، نہیں وہ پہلے جو نعت تھی نا اسی زمین پہ میں نے 3 اشعار اس کو آگے ایڈ کر کے، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا جو شعر ہے وہ ایک قسم کی پیشین گوئی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا اور دنیا نے دیکھا کہ جس ملعون نے وہ خاکے بنائے تھے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی گاڑی کو آگ لگی اور وہ جل کے مرا۔ تو میں نے 1 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ملیں گے خاک میں خاکے بنانے والے ہی، کہ ہر جہان میں رحمت ہزار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ تو یہ میرے سونے رب کا کرم ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو، اور محبت پہ بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، محبت سے پہلے مجھے بتائیں گاڑی بھی چلا لیتے ہیں؟ جی یہ الحمدللہ، آپ نے بھی بتائی ہے خود ہی؟ جی الحمدللہ، لیکن انفارچونیٹلی ابھی آپ خود گاڑی چلا کے؟ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے آیا ہوں، یعنی قانون کو ہاتھ میں لے کے آیا ہوں، کیونکہ قانون جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ میرا جذبہ مجھے غیور بنا دیتا ہے، تیرا قانون مجھے معذور بنا دیتا ہے۔
جس کے 2 ہاتھ نہیں اس کو لگا دو پھانسی. میرا یہ سچ مجھے منصور بنا دیتا ہے. بات یہ ہے کہ باہر کے جو ممالک ہیں وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اسپیشل پرسنز کی. وہ ایک اسپیشل پرسن لڑکی تھی تو اس کو انہوں نے ہیلی کاپٹر کا لائسنس ایشو کر دیا, اور ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں جی ان ویلڈ کیریج کا آپ لے لیں تو ہم آپ کو گاڑی کا لائسنس نہیں دے سکتے. کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لائسنس جو ہے وہ اس شخص کی جو اہلیت ہے اس کی سند ہے, نہ کہ اس کی جسمانی حالت کی سند. بائیو میٹرک کا مجھے بار بار ایشو آتا ہے قدم قدم پہ, تو بائیو میٹرک تو آنکھوں کی سکیننگ سے بھی ہو سکتی ہے. یس, ٹھیک ہے, آنکھوں کے ریس سے بائیو میٹرک ہوتی ہے. لیکن ہمارے نادرا کو یا ہمارے بینکوں کو یہ کب عقل آئے گی؟ میں یہ سخت لفظ بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں اس کو فیل کر رہا ہوں. میں اس کو اپنی مطلب روزانہ اس معاملے میں اگر میں تل تل مرتا ہوں جس کے جذبے کی لوگ مثال دیتے ہیں, تو جو ایک عام آدمی ہے جو وہ اتنا زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ سر بتائیں, یہ پلیٹ فارم اسی لیے ہے تاکہ آپ لوگ اپنی شکایتیں, تکلیفیں, بالکل میں یہ عوام الناس کی جو اسپیشل پرسنز کی یہ جو تکالیف ہیں وہ میں آپ کے چینل کے تھرو حکومت وقت سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ خدا را اس پہ بھی کچھ تھوڑا سا قانون سازی کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کے لیے ہرڈلز نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اسپیشل پرسن کہنے سے صرف ان کی تکالیف حل نہیں ہو جاتی. آپ ان کو اسپیشل پرسن کہہ لیں, ہینڈی کیپ کہہ لیں, معذور آدمی کہہ لیں, ان کو آپ ڈیفیبلڈ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, جب تک آپ ان کو اچھی نیت کے ساتھ سپورٹ نہیں کریں گے, ان پہ ترس نہ کھائیں, ان کے ساتھ ہمدردی نہ کریں, ان کو معاشرے کا ایک فعال حصہ بنائیں. سر کوئی ایئرپورٹس پہ, کسی کھانے پینے کی جگہ پہ, ریسٹورنٹس میں, ہسپتالوں میں جب آپ جیسے کوئی اسپیشل لوگ جاتے ہیں تو کوئی ایسی وہاں پہ آپ لوگ کو سہولتیں ملتی ہیں, یا ابھی بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت سفر کرنی پڑتی ہیں؟ بتائیں, اس بارے میں بھی بات کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں فیلنگز کے ساتھ. ڈاکٹر بھی جو ہے نا وہ فزیکلی فٹ ہے, وہ اسپیشل پرسنز کی ان فیلنگ کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ان فیلنگز کو اگر سمجھے گا تو ڈاکٹر خالد جمیل صرف سمجھے گا جو بگ برادر ہیں, کیونکہ وہ خود اس کو فیس کر رہے ہیں ڈسیبلٹی کو. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی انسان ہے جو اب میں اس کو فیس کر رہا ہوں ڈسیبلٹی کے, تو میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں الحمدللہ. 2005 سے میں کام کر رہا ہوں. میرا ادارہ جو ہے اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا میں بانی ہوں, لاہور سوسائٹی لائن کلب کا میں پاسٹ پریزیڈنٹ ہوں, اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر ہوں. تو ہم اگر کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں تو ایک جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, ہمارے اوپر بیتی ہوئی ہے. تو میں یہاں پہ کہوں گا, ہے تو مزاحیہ سا شعر لیکن اس میں بڑی گہرائی بھی ہے, دکھ بھی ہے, کہ جدے پیچھے نیتی ہوئی ہے انہیں خبریں پیتی ہوئی ہے, سنی سنائی میں نہیں کردا, میرے اتنے بیتی ہوئی ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں. سر آخری میں یہ جلدی سے سن لوں گی, بالکل وائنڈ اپ ہے, مگر 2 شعر کوئی اگر تفسیر کے جلدی سنا سکیں, بہت میرا دل ہے وہ محبت کی تشریح. ضرور سناؤں گا کہ محبت کی حقیقت کو حقیقت میں اگر دیکھیں, چلو یہ میم سے تے تک جو بنتا ہے سفر دیکھیں. محبت کو مکمل مل کے چاروں حرف کرتے ہیں, محبت جو حقیقی ہے وہ اعلیٰ ظرف کرتے ہیں. محبت کا محمد سے ہی بس آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیشہ ہے سے حیدر آپ کا ہمراز ہوتا ہے, اسی ہے سے حسن کا حسن بھی آیا محبت میں. حسین ابن علی نے راز حق پایا محبت میں. محبت میں یہ بے ہے بس بطول پاک کے صدقے, یہ علم و معرفت سب کچھ شاہ لولاک کے صدقے. محبت میں محبت سے یہ تے تطہیر لایا ہے, محبت کی یہاں شاکر یہی تفسیر لایا ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت اور خوشیاں, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا نصیب کرے, اور اپنی بھی ساری خواہشیں جو آپ کی رہ گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے. اور صحت آپ کو ضروری, میں کہوں گی سب آپ کے لیے صحت کی دعا کریں, کیونکہ جس تکلیف سے آپ نے, ڈپریشن سے, ٹرامے سے اپنی زندگی کو پھر بھی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو بنایا, اور آپ لے کے چل رہے ہیں اپنے آپ کو. مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھی مثال ہیں آج کل کے یوتھ کے لیے بھی, جو نکموں کو طرح لاشوں کی طرح گھر میں پڑی رہتی ہیں, اور آج بھی ان کی مائیں اور ان کی بہنیں جا کے باہر کما کے ان کو روٹیاں کھلاتی ہیں. اور آپ کے ہاتھ بھی ہیں, آپ محنت بھی کر سکتے ہیں, آپ کام بھی کر سکتے ہیں, مگر معذور ہیں آپ, اور ان کے ہاتھ نہیں ہیں, پھر بھی آپ لوگ سے بہت بہتر ہیں. فضا علی, میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ڈاڈی رہی تقدیر تے باواں نہیں رہیاں, پر ساڈے لباں تے پھر بھی ہاواں نہیں رہیاں, تے جے کوئی جذبے نال وداوے قدماں نوں اودے لئی پھر اوکھیاں راواں نہیں رہیاں. آہا, کیا بات ہے. اسی پہ پروگرام ختم کریں گے, آپ سے ملاقات کرتے کر, اپنا خیال رکھیے گا.